معزز دوستوں بزرگوں، پوری زندگی بہت قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی پر رحمت فرمائی ہے، بہت قیمتی ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا۔ تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ وقت بہتر جب بنے گا، یہ وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بناویں گے، نہیں تو وقت کا کام تو گزرنے کا ہے، گزر ہی رہا ہے۔ جیسے برف کی سلی کا کام پگھلنے کا ہے کہ اس کو تو پگھلنا ہی ہے، اگر اس کو ٹب میں ڈال دو تب بھی وہ پگھل جائے گی، اور اگر اس کو سڑک پر ڈال دو، کہیں راستے میں ڈال دو تب بھی وہ پگھل جائے گی۔ لیکن ٹب میں ڈالو گے، کسی پانی کی ٹب میں ڈالو گے تو خود بھی کام آئے گی، لوگوں کے بھی کام آئے گی کہ لوگوں کو ٹھنڈا پانی میسر ہوگا، اور اگر سڑک پہ ڈال دیا تو خود بھی بیکار ہوگی اور لوگوں کے لیے بھی اذیت کا سبب بنے گی کہ کیچڑ بنے گی۔ ایسے ہی زندگی کا کام تو گزرنے کا ہے، اگر اس کو ہم نے اچھے اعمال کے اندر گزار دیا تب بھی گزر جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ برے اعمال کے اندر گزارا تب بھی یہ گزر جائے گی۔ اچھے اعمال میں گزارا تو ہماری زندگی بھی بنے گی اور ہمارے ذریعے سے پتہ نہیں کتنوں کی بدی چلی جائے گی، کتنوں کو ہدایت ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ برے اعمال میں ہماری زندگی گزری، بد اعمالوں میں گزری تو ہماری زندگی بھی بگڑے گی اور ہمارے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے بگاڑ میں اس کا ذریعہ بنیں گے اور کتنوں کی بگڑے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں اعمال کے ذریعے سے، کیونکہ اعمال اسی پر انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ واقعی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، نہ مال سے، نہ اسباب سے، نہ چیزوں سے، نہ حکومتوں سے، نہ جائیدادوں سے، کسی سے انسان کی زندگی کے بننے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے کا تعلق وہ انسان کے اعمال ہے۔ اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے جو کام کرتا ہے، صبح سے شام تک جو بھی کام کرتا ہے، کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، دیکھنا سننا، چلنا، دعوت دینا، شادی بیاہ، تجارت، جو 24 گھنٹے جو کام کرتا رہتا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں سارے کے سارے۔ اور یہی سارے کام وہ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی سارے یہ کام کرتے ہیں، کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، تجارت، وہ بھی سارے کام کرتے ہیں۔ فرق ان میں اور ہم میں اتنا ہے کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، یعنی ہمارے اعمال اچھے ہوں، یہ چیز ہماری اچھی ہوں کہ ان سب کا کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، بہترین طریقہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کا طریقہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ کیا اس کی قیمت ہوگی، اللہ کیا اس کی حیثیت ہوگی، اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی اتنا ہی اللہ کیا بے حیثیت ہوگا، اتنا ہی اللہ کیا بے قیمت ہوگا۔ اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عملوں کے طرف سے فکر مند کیا تھا اور چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر اعمال کی طرف سے فکر مند کیا تھا، تاکہ ہم جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، سب سے پہلے اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوں۔ اس لیے کہ اعمال ہی انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت آپ یہاں پر آئے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر کہ آپ کے 100% اعمال آپ کے ساتھ ہیں، آپ واپس جائیں گے، گھر جائیں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے، یہ اعمال آپ کے ساتھ ہی ساتھ رہیں گے۔ اور پھر یہی نہیں، آگے قبر میں، حشر میں، قیامت، اور اسی پر جیسے میں نے کہا تھا کہ اسی پر انسان کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملوں کی طرف سے فکر مند کیا اور آپ نے مثالیں دے کر، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سمجھایا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو تمہاری مثال، تمہارے اعمال کی، تمہارے مال کی، اہل و عیال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت آوے
تو ان تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو کہ میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری مدد کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری تیمارداری کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں کروں گا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں تجھے بھول جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی تو اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے ہیں۔ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم کیا مدد کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، کہ جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تیرا راستہ الگ ہو جائے گا، میرا راستہ الگ ہوگا، میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، تو دوسری طرف جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے۔ آپ دیکھو کہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی، کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے، اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سل گڑ کر ختم ہو جائے گا، کہ ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا، جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے ایسے ہی ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے۔ پھر تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، جب تو دنیا سے جائے گا، قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال تریں گے تو تیرے نامہ اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرا دوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اپنے بدن سے نکلنے والے عملوں کے طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال آیا اس طریقے پر ہیں جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں، دکھلا کر گئے ہیں، دے کر گئے ہیں، یا اس طریقے پر ہیں جس طریقے پر دوسرے چل رہے ہیں، اس طریقے پر جو اللہ کو نہیں مانتے اس طریقے پر میرے اعمال ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے خلاف اس طریقے پر میرے عمل چل رہے ہیں، تو ہمیں اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا کرنا وہ انسان کے یقین کے ساتھ ہے۔ جیسے اس کا اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے، اگر ہمارا اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے صحیح ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر اندر کا یقین بگڑا ہوا ہوگا، اندر کا یقین خراب ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس لیے کہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آدمی کو جو چیز چلاتی ہے وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے، اور اصل اندر ہی کی طاقت ہوتی ہے۔ آدمی کا جسم ہے باہر سے اچھا خاصا دکھ رہا ہے، لیکن اندر بیماری ہے، شوگر ہے، دوسری چیزیں ہیں، کینسر ہے خدا نہ خواستہ، یا کوئی بھی چیز ہے، تو باہر سے چاہے کتنا ہی اچھا کٹا لگ رہا ہو لیکن اندر بیماری ہے تو یہ اندر کمزوری ہے، آدمی کے اندر کمزوری ہوگی کہ آدمی کو ہر چیز اندر کی طاقت چلاتی ہے۔ تو اعمال کے اعتبار سے بھی کہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے وہ اندر کی طاقت چلاتی ہے، اندر کا یقین، کہ یقین ہمارا اندر کا صحیح ہو جاوے، اور یقین یعنی ایمان، کہ یہ ایمان ہمارا مضبوط ہو جاوے، یہ ایمان ہمارا بن جاوے، کہ یہ ایمان یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، سب سے بڑی دولت جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ یہ ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ انعامات یوں تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، کہ قرآن یوں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں
کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت، ہر چیز کی قدر و قیمت، ہر نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت محسوس ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی چیز کھوئی ہے. اور جیسے مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت، ہاتھ پیر کتنی بڑی نعمت. لیکن قدر کب ہوگی؟ قدر کب ہوتی ہے؟ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں. اور پھر میرے محترم بزرگوں دوستو، پھر اتنے ہی نہیں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم جس طرح چاہیں جہاں چاہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کر لیں، کہ نہیں. پھر کل قیامت کے دن ہر ایک سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہ کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہ یہ آتا ہے کتابوں میں کہ ٹھنڈا پانی اگر ہمیں ملا ہے تو ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. درخت سے سایہ حاصل کیا ہے تو درخت سے سایہ حاصل کرنا گرمی میں، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے. حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور ہر چیز کے کرنے کی دعا بھی بتلائی ہے. اگر ہماری وہ نعمت اس طریقے پر استعمال ہو رہی ہے جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر نعمت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. اور اگر وہ نعمت اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہے تو کل قیامت کے دن ہر نعمت پکڑ کا ذریعہ بنے گی، ہر نعمت پکڑ کا ذریعہ بنے گی. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ نعمتیں، انعامات بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ آدمی خدا نہ خواستہ اس ایمان کے بغیر اگر اس دنیا سے چلا گیا تو پھر کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے کہ کسی طرح میری جان چھوٹ جائے تو اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی، سارا سونا چاندی دینے کے باوجود بھی. کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ اتنی بڑی نعمت مرحمت فرمائی. اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو خدا کی قسم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں ایمان بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے دے دیا ہے. لیکن آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت مسلمانوں کے اندر سے نکل گئی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان جتنا سستا آج ہوا ہے مسلمان، کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نے اپنی قدر و قیمت کو کھو دیا ہے، اپنی قدر و قیمت کو پہچانا ہی نہیں ہے. ایمان والے کی، مسلمانوں کی اللہ کے یہاں کیا قدر و قیمت ہے، کیا حیثیت ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. کہ کیا حیثیت، کیا قدر ہے اللہ کے یہاں میری اور آپ کی. کہ یہ قدر ہے کہ جب تک ایمان والا ایک بھی مسلمان نے اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. کہ اللہ کیا میرے اور آپ کی قدر ہے کہ اس وقت تو کتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں، کہ سب دنیا سے چلے جائیں اور ہم میں سے ایک باقی رہ جائے تو ہماری ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا. یہ قدر ہے اللہ کے ہاں ہمارے ایمان کی وجہ سے ہماری. اور قیمت کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. کہ اللہ نے میرے محترم بزرگوں دوستو یہ جو دعوت تبلیغ والا ہمیں کام دیا ہے کہ یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے آدمی جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، چلے 4 مہینے میں، 7 مہینے میں، سال میں، ہر وقت اللہ کے گھر میں رہتا ہے، بڑائی کو بولتا ہے اللہ کی، اس کی بڑائی کو سنتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، اسی کو سوچتا ہے، تو پھر اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان بنتا ہے. کہ
کہ جب ایمان بنتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. تو یہ چیز حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اتاری تھی کہ ایمان کی قدر و قیمت. اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو، اور جو بھی آفت، جو حالات صحابہ پر آئے ہیں، صحابہ نے اس کو برداشت کیا ہے. اس لیے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے، کسی بھی چیز کی، تو آدمی اس کے لیے کہ اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال کہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت اندر اتر جاتی ہے، اور اس چیز کے لیے ہر تکلیف اور ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے. جیسے ہمارے اندر کہ مال کی، دنیا کی قدر و قیمت ہے، تو ہم اس کے لیے کہ ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، ہر مصیبت کو برداشت کرتے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، سمجھ رہے، اپنے راحت آرام کو بھی آگے پیچھے کرتے ہیں، ملازمت پر جاتے ہیں، دکانوں پر جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور سالوں ملکوں میں رہتے ہیں، دوسروں میں جا کر اکیلے، نہ وہاں بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں باپ ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، ایک کمرے میں 4-4 5-5 گھسے ہوئے ہیں، رہتے ہیں، پڑے ہوئے ہیں وہاں. کیوں؟ کیونکہ قدر و قیمت اندر اتری ہوئی ہے. آدمی فکر میں ہے کمانے کے، یا آگے کمانے کی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، تو وہاں پڑے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قدر و قیمت اندر ہے. تو صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت اتری تھی. تو صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو برداشت کیا. ہم لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قصے کہ سنتے رہتے ہیں تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے، لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ حلقوں میں بیٹھ کر تعلیم کے، صحابہ کے قصوں کو سننا، یہ صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں ہے کہ ہاں الحمدللہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تعلیم ہوئی ہے کہ اس میں بیٹھ گئے، کام پورا ہو گیا. کہ نہیں، یہ قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے، اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے والے بنے. صحابہ کے قصے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خباب، ان تکلیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات، جو مصیبتیں تم پر ایمان کی وجہ سے آئی ہیں، ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ. تو حضرت خباب نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا، اے خباب، ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. تو حضرت خباب نے فرمایا، امیر المومنین، مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے. ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں، نہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کریں. لیکن کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی، اس لیے ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو انہوں نے برداشت کیا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن کے اندر 2 علامتیں ہوتی ہیں. ایک تو ایمان والا جو عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کی، سردی گرمی کو برداشت کیا، اپنے راحت آرام کو آگے پیچھے کیا. جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے ایمان والا، کہ وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک. اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ دنیا سے بہت زیادہ ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا. مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. اور جو بھی کام کرتا ہے خیر کا، اچھا، کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، یہی اصل ہے، اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے. کوئی کچھ کہے کہ اس کو پرواہ نہیں. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا
کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کہ میں اگر شادی دیا اگر ہم دوسرے طریقے پر کروں، سنت طریقے پر کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں اگر ایسی نہیں گزاروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کہ نہیں، اگر اس میں سنت طریقہ ہے تو ہم اس سنت طریقے کو اختیار کریں، لوگوں کی لعن طعن سے اپنے آپ کو اس کو پرواہ نہ کریں، کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے زندگی گزارنے کے طریقے میں کہ اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر ہمارا وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہو تو چاہے گیا سا عمل ہو، گیا سا کام ہو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ عمل ہمارا دین بنے گا۔ ایک آدمی بیت الخلا میں گیا، بیت الخلا کیسی جگہ ہے کہ اگر آدمی کو ضرورت نہ ہو تو پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتا، کہ بیت الخلا میں گیا اور نبی کے طریقے کے مطابق گیا، الٹے پیر سے گیا، دعا پڑھتا ہوا گیا، سیدھے پیر سے نکلا، دعا پڑھتا ہوا نکلا، تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بن گیا۔ بیوی کے پاس گیا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو بیوی کے پاس جانا یہ اس کا دین بن گیا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر استعمال کرتا دوسرے طریقے سے تو اس پر گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے پر گناہ ہو رہا ہے تو صحیح طریقے پر خواہش پوری کرنے کا اجر و ثواب بھی ہے۔ جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ چیز ہماری دین بنے گی۔ اور میرے محترم بزرگو دوستو، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام ہم نے کیا، کوئی عبادت ہم نے کی، نماز کہ کتنی اونچی عبادت کہ آدمی سب سے زیادہ قریب اللہ کے نماز میں ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، کہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نیچے اتارے، لیکن جب نماز کے دینے کا ارادہ فرمایا تو اپنے پاس بلا کر نماز دی، کہ نماز جیسی اہم عبادت اگر وہ بھی نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھی جائے تو وہ نماز بھی نماز نہیں رہتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، کیا مطلب؟ یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جس طریقے پر میں نے بتلایا تھا اس طریقے کے مطابق نہیں پڑھی، کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے، واپس مار دی گئی۔ حالانکہ عبادت نماز لیکن طریقے سے ہٹ کر ہے تو واپس نمازی کے منہ پر واپس مار دی گئی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے۔ تو جو نماز ہمارے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، اللہ کے وعدے پورے کرانے کا ذریعہ لے کر آئی تھی، کہ وہی نماز ہمارے لیے کہ بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین ہمارے اندر سے نکل گیا، نماز سے کامیابی کا یقین۔ حالانکہ 5 بڑے وعدے اللہ نے نماز کی پابندی پر رکھے ہیں۔ ایک وعدہ اس میں وہ بھی ہے جس میں آدمی خاک چھانتا پھرتا ہے، یعنی روزی میں برکت، لیکن کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے اس لیے روزی کی وجہ سے نماز کو قضا کر دیتا ہے، روزی کی وجہ سے جماعت کو نکل جاتی، جماعت مسجد میں جانے سے رک جاتا ہے کہ اگر مسجد میں گیا تو گاہک آئے گا، کیا ہوگا، اور اس طرح ہوتے ہوتے نماز کو قضا کر دی۔ جب نمازی نہ رہی تو روزی میں برکت کیسی ہوگی؟ اس لیے مومن جو عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص، کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کہ اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے، کہ ہمیں تو آخرت میں چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے۔
فرق اتنا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر تھے اور ہم اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر ہیں کیونکہ ہم نے ایمان والی محنت کو چھوڑ دیا. یہ قصے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لیں کہ کیسی تکلیفیں کیسی مشقتیں کہ اس ایمان کے لیے صحابہ نے برداشت کی ہیں. اور جو چیز بھی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے جو چیز بھی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے حکومت ہو چاہے مال ہو چاہے اور کچھ ہو کہ ایمان کے مقابلے پر آئی ہے کہ ایک طرف ایمان ہے دوسری طرف وہ چیز اختیار کرنی ہے تو انہوں نے اس چیز کو بھی قربان کیا ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لے کر آئے. تو بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دینے کو تیار ہوں. اب وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں کہ کہا رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچانے پر 10 گنی بڑی جنت اور کہا پورا ایمان چھوڑنے پر کہ آدھی بادشاہت. تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں اگر پوری بھی دے اور پوری بھی نہیں عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے تب بھی میں فلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ قربانی کہ ایمان کے مقابلے پر حکومت آئی ہے ایمان کے مقابلے پر بادشاہت آئی ہے کہ اس کو قربان کر دیا ہے. کہ آدمی کے اندر قدر و قیمت جس چیز کی اتر جاتی ہے آدمی اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے. کوئی پتہ تھا کہ یہاں کی یہ چیزیں وقتی ہیں اور ایمان کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور ایمان میں کامیابی آخرت میں بھی ہے. ایمان کے بغیر تو کامیابی ہے ہی نہیں نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی. تو یہ جواب پھر اتنا ہی نہیں کہ چھوڑ دیا اچھا نہیں مانتے تو جاؤ اپنے گھر کہ نہیں. دوسری چیز دھمکی تو کیا اصل تو میرا محترم بزرگوں دوستوں ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش جسے کہتے ہیں کہ آزمائش آتی ہے اور یہ دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے. نہیں آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ 2 طریقے سے آزماتا ہے. ایک تو نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ دیکھو یہ نعمتوں میں مجھے یاد رکھتا ہے یہ مجھے بھول جاتا ہے. اگر کوئی آدمی نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے پھر کوئی اس پر مصیبت آئے حالات آئے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مانوس آوازیں پہلے بھی آتی تھی اور پھر اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں. اور اگر نعمتوں میں اللہ کو بھولتا ہے اور پھر کوئی حالات آتے ہیں اس پر کوئی مصیبت آتی ہے اور پھر اللہ کو پکارے تو فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس آوازیں پہلے تو نہیں آتی تھی پھر وہ سفارش بھی نہیں کرتے. تو ایک تو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ. دوسرے حالات دے کر آزماتے ہیں کہ دیکھو یہ ان حالات میں میرے طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف جاتا ہے. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے بلکہ حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کرتے ہیں. جو حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو بجائے حالات ان کے ختم ہونے کے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرنا چاہتے ہیں اور اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں بڑھتے 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 کہ ایسے آدمی آخر میں پریشان ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں. یہ ایک بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا. اللہ حفاظت فرمائے. پریشان ہوتا ہے تو اس میں خودکشی کر لیتا ہے. تو حالات کا مقابلہ ایمان والا حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے. اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں باعتبار اسباب کے باعتبار چیزوں کے راحت آرام کے اس وقت جتنی اشیاء موجود ہیں ہر لائن میں کسی بھی لائن میں چلے جائیں سفر میں ہو حضر میں ہو یا ڈاکٹری ہو یا تجارت ہو یا کوئی بھی چیز ہو کہ اس وقت جتنے اسباب اور جتنی چیزیں موجود ہیں اس سے پہلے کبھی اتنی چیزیں موجود نہیں تھی دنیا میں. لیکن آج جتنی دنیا پریشان ہے اتنی اس سے پہلے بھی کبھی پریشان نہیں ہوئی
کیوں؟ کیونکہ حالات کا تعلق، بننے کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے. حالات کا تعلق اور بننے کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق وہ اللہ کے فیصلوں سے ہے، اللہ کے فیصلوں سے. اور اللہ کے فیصلے کا تعلق وہ انسان کے اعمال سے ہے کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اس کو راضی کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے کہ جو ہمیں ناگوار گزرے گے، جیسے اس وقت چل رہے ہیں. تو حالات کا تعلق کہ وہ تو اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق وہ انسان کے اعمال سے ہے. اس لیے مومن جو ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. ایک صحابی نے ایک بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈیاں نکلی، اتنا قحط پڑا. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. تو خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ ایمان کی فضیلت عطا فرمائی تھی. تو یہ صحابی اٹھ کر عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنا پورا قصہ ذکر کیا، خواب کا تذکرہ کیا. تو حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا. آدمی جو بھی کام کرتا ہے مشورے سے اگر کرتا ہے تو پھر وہ نادم شرمندہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح رہبری کرتے ہیں بشرطے کہ مشورے دینے والے بھی اہل خیر میں سے ہوں، اغراض والوں میں سے نہ ہوں. مشورہ کرنا چاہیے، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو. تو فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش شروع کی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے، مصر سے، اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے؟ اور فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے چل رہا تھا کہ وہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے، کہ جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا. آج بھی میرے محترم بزرگ دوستو، اس وقت چاروں طرف دنیا میں جو حالات ہیں اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے. حالات آتے ہی اسی لیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم چھوٹے چھوٹے حالات لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے آخرت کا ہے. کیوں؟ تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ میرے طرف رجوع کرنے والے بنے. تو اللہ کی طرف ہم توبہ استغفار کریں اور اپنی طرف سے بھی توبہ استغفار کریں. اور کیونکہ ہر امت ہی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے ہم سب کے طرف سے، پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ جس عالی مقصد کے لیے تو نے امت کو وجود بخشا تھا کہ اس سے اس نے منہ پھیرا ہے، ہم اپنی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. معافی کا، توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے اور موت تک کھلا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے. شیطان جو ہے پہلے توبہ کو ٹلواتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، دیکھ لیں گے، وہ ٹلاتا ہے اور پھر آگے جا کر وہ اللہ کی ذات سے مایوس کر دیتا ہے کہ دوسری چیز کرتا ہے. اس لیے ہم توبہ استغفار کریں کہ اب تک جتنی زندگی غفلت میں گزری کہ اللہ سے سچی پکی توبہ کریں. آگے جتنی باقی ہیں وہ اللہ کے احکامات پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے. تو دوسری چیز میرے عرض کرا قصہ پورا کر دوں کہ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی اور اس دیگ کے اندر پانی کھولایا. جب پانی خوب اچھی طرح کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے ہٹ جاؤ نہیں تو تمہیں اس میں ڈالوں گا. وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو دیگ کے اندر. جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے.
بادشاہ کو اس کی اطلاع کی گئی، نئی بات کوئی پیش آئے تو بتلانا، مجھے بادشاہ نے کہا تھا۔ بادشاہ نے پھر بلایا ان کو اور ان کے اوپر پھر نصرانیت کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے وہ صحابی کہ میں نے تجھ سے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی اور میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کہ ایک جان کا کیا قربان کرنا؟ کل کا جب اللہ پوچھتا ہے عبداللہ دنیا سے کیا لایا ہے حذیفہ، کہ تمہیں کہتا کہ اللہ جتنی تو نے مجھے جانیں دی تھی سب تیرے نام پر قربان کر کر آیا ہوں۔ تو یہ جذبہ بنتا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دعوت سے، کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر اپنی جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر اپنی جان مال اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین پر لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ اجتماعات کا ہونا، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ اپنے اندر احساس پیدا کرانے کے لیے ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جاوے اپنے دین کی کمزوری کا، اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جاوے۔ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا اور ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلت کو ختم کرنا۔ اندر غفلت ہے، ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، غافل ہے، نماز پڑھا ہے، غافل ہے، کوئی دکان میں، کھیت میں، کاروبار میں، پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں نمازوں میں، کیوں؟ یہ غفلت ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے دھیان کے ساتھ، کہ باوضو ہو کر قبلہ رب کی طرف منہ کر کر، جتنا اللہ کے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر ہم بے توجہی سے کریں گے تو نفع سے تو وہ بھی خالی نہیں، ثواب تو اس پر بھی مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی، اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا۔ اس لیے جتنا دھیان سے جی لگا کر اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ کا دھیان اندر آئے گا، اور جتنا اللہ کا دھیان اندر آئے گا اتنا ہی عملوں کے اندر جی لگے گا، مزہ آئے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا وقت باقی رہے گی اذان میں، جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح پوری کر لیں بیٹھے بیٹھے، اور جن بھائیوں کو کوئی ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اذان سے پہلے واپس پنڈال میں آ جائے۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد بیان ہوگا، پھر جو تقاضے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اس پر اپنے آپ کو پیش کریں۔ سبحان اللہ بیانات